بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ آپ مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور جو آپ کے ذاتی مشکلات کے حوالے سوالات ہیں اس پہ آج ضرور بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ حضرت صاحب تمام لوگوں کی مشکلات کا حل صرف ایک ہی جواب میں دے دیں گے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت سارے ہمارے پاس SMS اور بہت ساری ہمارے پاس ای میلز ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں اس پروگرام کو بے حد اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ہم بے حد ممنون ہیں، اور لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا پروگرام جو چینل 5 نے شروع کیا ہے یہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، اور یہ اس عہد کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے یہ انتہائی خوبصورت پروگرام ہے، اور آپ کی گفتگو کی بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ کی علم کی بہت لوگ تعریف کرتے ہیں، آپ کا انداز بیان اس پہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت صاحب پہلا سوال شامل کریں گے، عرفان مجید ہیں لاہور سے۔ حضرت صاحب یہ فرمایا دیجئے کہ قلب کے لیے صحبت صالح کی کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ لوہار کی دکان پہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اڑ کر آپ کو جلا دے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے دھواں اور تپش آپ کو تکلیف دیتی رہے گی۔ اگر آپ کسی عطار کے پاس بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہ عطر کا پھاہا لگا کر آپ کو تحفہ تن دے دے کہ یہ پاس رکھیں، لیکن اگر نہ بھی دے تو جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کا ذہن معطر رہے گا، بہترین خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا عطار کی دکان پہ بیٹھنا ہے، بے شک، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھنا لوہار کی دکان پر بیٹھنا ہے۔ تو ایک اصول جو بزرگوں نے فرمایا یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھو تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بدکاروں کے پاس بیٹھو گے تو برائی تمہارے گلے بھی پڑ جائے۔ اور یہ قلب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جی، قلب پر اثرات آتے ہیں جس صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں اس کے، صحیح، جیسی وہ صحبت ہے۔ آپ کسی بندے کو کسی شعبے کے لوگوں کے پاس چھوڑ دیں، بٹیر بازوں کے پاس چھوڑ دیں، اور کبوتر اڑانے والوں کے، تو وہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے بعد اس کے سارے رموز وہ جانتا ہوگا، اور اسے شوق ہوگا کہ میں بھی یہ کروں۔ اسی بچے کو اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں چھوڑ دیں تو کچھ عرصے میں اس کے وہ دینی چیزیں اس کے علم میں آ جائیں گی، معلومات میں اضافہ ہوگا، کردار بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تو نیکوں کی صحبت جو ہے وہ براہ راست متاثر دل کو کرتی ہے، صحیح، اور پھر وہیں سے پھر وہ دماغ قبول کرتا ہے، پھر اعضاء و جوارح قبول کرتے ہیں۔ جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں جی عمران احمد بھائی پھیرو سے۔ یہ لکھتے ہیں جی قلب روشن ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قلب روشن ہو گیا، لیکن قلب جاری ہونا یہ کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، اصطلاحات دو ہیں۔ قلب جاری ہونے سے مطلب بھی یہ ہے کہ قلب روشن ہو جائے، اور قلب جاری اس قلب کو کہتے ہیں جو از خود ذاکر ہو جائے، آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ اللہ کرتا رہے، اور قلب روشن بھی اسی کو کہتے ہیں جو جاری ہو جائے۔ تو یہ اصطلاحات دو ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ قلب اگر
ذکر الہی میں مشغول رہے ہر وقت، تو اس کا مطلب ہے کل ذکر شروع کر دے، کل میں وہ استعداد آ جائے کہ وہ ذاکر ہو جائے، تو پھر وہ ہر لمحہ ذکر کرتا رہے گا۔ اگلا سوال ہے جی تصور وحید ہیں شیخو پورہ سے، یہ لکھتی ہیں کہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور اس پروگرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مشاہدات بھی شیخ کامل کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے؟ مشاہدات میرے خیال ہے ہم کسی پہلے پروگرام میں عرض کر بھی چکے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں من جانب اللہ بطور انعام، مشاہدات کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، مجاہدہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے رضا الہی کے لیے۔ اور کوئی کام ہے، آپ ایک موٹر سائیکل مرمت کرنا ہے، بائی سائیکل مرمت کریں تو آپ کو کوئی استاد تو لینا پڑے گا۔ کوئی شعبہ زندگی کا ہے بغیر سیکھے کوئی کام آتا ہے؟ جی بالکل۔ تو یہ تو بہت نازک اور حساس ترین شعبہ ہے کہ دل سے مجاہدہ کیا جائے اور دل کو ذاکر کیا جائے۔ پھر دوسری بات بنیادی یہ ہے کہ صحابی صرف وہی بنے جنہیں صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم ہوئی۔ بے شک اگر نصیب نہیں ہوئی تو محنت کر کے کوئی صحابی بنا، سوال ہی پیدا نہیں۔ تابعی تبع تابعی انہیں بنے جنہیں صحبت نصیب، شیخ وہی بنے جنہیں بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، مشائخ بھی وہی بنے۔ تو یہ شعبہ تو ہے ہی کہ یہ دل سے دل کو چیز منتقل ہوتی ہے، یہ از خود نہیں آتی، یعنی یہ برکات سینہ نبوت میں ہوتی ہیں، وہاں سے صحابہ نے لی، تابعین تبع تابعین متقدمین نے، سینہ بسینہ چلنے والی ایک نعمت ہے۔ تو یہ آپ کسی سے حاصل کریں گے تو ہوگی، از خود نہیں ہوگی۔ اور مقصد جو ہے وہ مشاہدات نہیں ہے، مشاہدات مقصد نہیں ہو سکتے، مقصد رضا الہی، مشاہدات اللہ تو نہیں ہے نا، بے شک مقصد اللہ ہے، مشاہدات بھی غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کے لیے اگر مجاہدہ کیا جائے تو وہ تو صوفیاء کے نزدیک شرک ہے۔ صحیح۔ پھر مشاہدات کو تصوف میں کمال نہیں سمجھا جاتا، ہم لوگ عام آدمی ہم کمال سمجھتے ہیں، صوفی تو کہتے ہیں کہ مشاہدات جو ہیں وہ طلب و بہا اطفال الطریقہ، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں طریقت میں انہیں مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ان کو قائم رکھنے کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی طریقت کے بچوں کو مشاہدات سے بہلایا جاتا ہے۔ طلب و بہا اطفال الطریقہ، بچوں کو کھلایا جاتا ہے، کھلونے دیے جاتے ہیں۔ تو از قسم اجر ہوتے ہیں مشاہدات، جس کو مشاہدات ہوتے ہیں جتنا اس کا اجر آخرت میں بن رہا ہے اس میں سے وہ چیز منہا ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور جس کو کہتے ہیں پردے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، لوگ بیسیکلی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ شاید مشاہدات کے لیے ہی جاتا ہے، یا وہ استخارے کے لیے، یا اس میں وہ صرف جس کو کشف کہہ لیں اس حد تک کہ وہ جاتا ہے کہ وہ کشف سیکھ رہا ہے یا وہ مشاہدات سیکھ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ بالکل غلط پھر بات ہے۔ مشاہدات سیکھنے سے نہیں آتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی محنت کراتا ہے، اور یہ مومن کی اس میں ایمان بھی ضروری نہیں، یہ غیر مومن غیر مسلم کے لیے، جیسے ہندو یوگی ہیں مجاہدہ کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی ایک کم کوٹھری بنا لی، اس میں قید ہو گئے، کم کھایا کم سوئے، تو جب دل سے چربی پگھل جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر دماغ کو بھی جب باہر سے کوئی تعلق نہیں رہتا تو وہ یکسو ہو جاتا ہے۔ تو جب یکسو ہوتا ہے تو اسے کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ جو ظاہری اسباب سے ممکن ہے وہ چیز آپ بغیر اسباب کے حاصل کر لیں۔ مثلا آپ یہاں بیٹھ کر لاہور کی بات دیکھ لیں، یہ ممکن ہے، اس میں مومن کافر کی بھی قید نہیں۔ اچھا، یہ ایک عام انسانی استعداد ہے کہ جب وہ یکسوئی کر لیتا ہے کسی، جیسے یہ موم بتی جلا کر اسے گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے ارتکاز توجہ، ایک جگہ توجہ کو مرتکز کرنا۔ اگر اس میں کوئی راسخ ہو جائے تو جو چیزیں آپ مادی آلات سے دیکھتے ہیں وہ بغیر آلات کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اچھا، یہی حضرت صاحب اسی سے ملتا جلتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ
آپ نے جواب پہلے دے دیا، وہ سوال میں بعد میں۔ ارباب اٹک سے ہیں، یہ لکھتے ہیں جی غیر مذاہب کے لوگ بھی تو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ وہ خبر وہ دے سکتے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ بھی مل سکتی ہے، کہیں فون کر کے پوچھ لیں تو بھی مل سکتی ہے۔ جو غیب کی خبریں جو غیب الہی ہے ان کے لیے اچھا وہ نہیں وہ دے سکتے؟ نہیں، وہ کبھی نہیں، قبر کا حال نہیں دیکھ سکتے کھڑے ہو کر، وہ قبر پر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا نہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ اس کے لیے مومن ہونا یا اس کے لیے کافر ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یکسوئی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں صرف انسان ہونا، انسان کے اندر یہ استعداد ہے، یہ استعداد ہے، لیکن وہ ان مادی چیزوں کی جو مادی آلات سے بھی دیکھی جا سکتی، مطلب جن کا وجود ہوتا ہے، مطلب جو دیکھی جا سکتی ہیں مادی، نہیں وجود بھی ہو اور مادی آلات سے ان تک رسائی حاصل ہو سکے، یعنی کہ جا کے اس کو دیکھا جا کے دیکھا جا سکتا ہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی وہاں سے فون کر کے حالات بتا سکتا ہے، تو وہ یہ بغیر ان اسباب کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن غیب کی جو بات ہے پردہ غیب میں یا برزخ ہے یا آخرت ہے یا عذاب و ثواب ہے یا بالائے آسمان کی بات ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ دروازہ بغیر ایمان کے نہیں کھلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی غیر مذاہب کے لوگ وہ چیزیں یا وہ غیب کی خبریں نہیں دے سکتے، یہ کسی نے غلط کی بات پوچھو وہ نہیں بتا سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، نسیم شاہد ہیں اسلام آباد سے، اگر ایک صوفی کو مشاہدات یا کشف نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کن باتوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی عزیز صاحب یہ شاید جو ہم نے پچھلے کئی پروگرام کیے اس تصوف کے حوالے سے، تو لوگوں کے اب زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ اسی حوالے سے آ رہے ہیں، اور لوگ وہی والی بات کی ایک پردے کی بات ہے، لوگ کشف اور مشاہدات بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو یہ جاننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ میرے خیال میں عام نہیں ملتا، جی ہاں، کہ آپ جہاں سے چاہیں جان لیں، یہ مشکل ہے۔ بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے SMS بھی آتے ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ جی جی، کشف اور مشاہدہ جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے وہ برزخ میں جھانک لیتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ کشف اختیاری ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں تو وہ منکشف ہو جائے، لیکن ہر بار نہیں، اللہ چاہے تو منکشف کر دے، آپ متوجہ ہوں وہ کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا، وہ منکشف نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ دو بندوں نے اللہ کے روبرو حساب دینا ہے، ایک بندے نے نہ براہ راست اللہ سے خبر سنی نہ براہ راست نبی سے، بلکہ اس نے قرآن بھی علماء سے پڑھا، ترجمہ بھی علماء سے پڑھا، اور علماء سے سنا کہ برزخ میں عذاب ثواب ہوگا، اس کام پہ عذاب ہوگا، اس پہ ثواب ہوگا، یا قیامت کو سوال جواب ہوں گے، حساب ہوگا۔ ایک بندہ ایسا ہے جسے یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، محشر کیسے قائم ہو۔ ان دونوں کے حساب میں کتنا فرق ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایک نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور دوسرے نے سنا، تو ظاہر ہے جس نے دیکھا کشف ہو گیا اس پر تو زیادہ ذمہ داری زیادہ ذمہ داری، تو جسے کشف نصیب ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ دین کے اتباع میں زیادہ سینسٹیو اور حساس ہو جائے کہ کبھی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کا حساب سخت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہوتا اصل میں یہ ہے حضرت صاحب کہ جب کوئی تھوڑا سا بھی کسی بلندی پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا، پھر کچھ نہیں رہتا، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے حوالے سے، اور آپ کے سوالات جو دین کے حوالے سے ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، جو آپ کے ذاتی مشکلات کے حوالے سے سوالات ہیں وہ اس پروگرام کے آخر میں حضرت صاحب کے سامنے میں عرضیں آپ کی رکھ دوں گا، اس پہ آپ
ان کے جوابات سن لیجئے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہی جواب میں تمام مشکلیں، سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت صاحب اگلا سوال ہے رفاقت الوی ہے راولپنڈی سے کہ ایک جملہ ہے اولیاء اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مجرب ذریعہ ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بھئی اولیاء اللہ ہی وہ لوگ ہیں جن سے معرفت حق نصیب ہوتی ہے۔ محبت کیوں پیدا ہوتی ہے اللہ سے؟ جب اللہ کی رحمت، کریمیت، اس کی ذات، اس کی خالقیت، اس کے ہم پر احسان ہم پر واضح ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں معرفت الہی۔ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ نے ہمیں ایک ذرہ خاک سے پیدا کیا، ہمیں انسانی عظمت عطا فرمائی، ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت بنایا، پھر ہماری روزی، ہماری سانس کی آمد و شد، یہ 10 کھرب سیل ہیں، ان کی ترتیب، ان کی موت و حیات، کتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو جب اس کے احسانات سامنے آتے ہیں تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب معرفت الہی کو جس طرح سے اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، اتنی آسان ڈیفینیشن میں نے زندگی میں نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جاننا اور اس کی عنایات، اس کے کرم، اس حوالے سے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ معرفت کوئی الگ سے کوئی چیز ہے، اور معرفت تو پتہ نہیں وہ معرفت کا مفہوم ہے پہچان۔ معرفت کا آسان اردو میں ترجمہ کریں تو آسان لفظ ہے پہچان۔ وہ جو عام فہم بولا جاتا ہے کہ یہ بڑی معرفت کی بات ہے جی، تو ہم سمجھ لیتے ہیں یار یہ ہماری نہیں ہے، یہ معرفت کا مطلب ہے کہ پوشیدہ چیزیں کھل جائیں۔ یہاں تو مطلب ہی الٹا لیا جاتا ہے کہ معرفت کا مطلب جو سامنے ہے اسے بھی چھپا دیا جائے، نہیں۔ معرفت کا مطلب ہے کہ جو باتیں نظر سے اوجھل ہیں، ذہن سے اوجھل ہیں، دل ان سے غافل ہے، وہ اس پہ کھل جائیں، آشکار ہو جائے، اسے سمجھ آ جائے۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان، احسانات الہی کو جانے، اس کی محبت پھر از خود اس میں آئے گی، اور اس کی نافرمانی کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایک حد تک والدین کی معرفت ہوتی ہے، کوئی بالکل ہی بدبخت نہ ہو تو وہ جب والدین کی باری آتی ہے تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، دوائی کا، بیماری کا، ہر ایک کا احساس رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کہ انہوں نے مجھ پر بڑے احسان کیے، انہوں نے بھی مجھے چھوٹے سے پالا۔ قرآن میں بھی دعا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر محبت نچھاور کی تھی تو ان پر بھی رحم فرما اور ان پر آسانیاں فرما۔ تو معرفت کا مطلب ہے پہچان۔ جب احسانات الہی کا ادراک ہوتا ہے تو پھر محبت پھر آپ پر نماز، روزہ یا گناہ نہ کرنا، نیکی کرنا، ناجائز کی طرف جائز کرنا، یہ قید نہیں رہتی، یہ آپ کے لیے پیار بن جاتا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اطاعت کی طرف جاؤں گا۔ نافرمانی اب اگر معرفت نہ ہو تو اطاعت دشوار لگتی ہے کہ یہ مجھ پر قیدیں پڑ گئی، معرفت ہو تو نافرمانی دشوار لگتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں کروں۔ حضرت صاحب ایک اور سوال ہے، یہ قدسیہ ہیں، قدسیہ یہ کہتی ہیں کہ جی آنکھوں میں اگر لینس لگائے ہوں اور اس کے بعد وضو کیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟ لینس کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ لینس کیونکہ آنکھوں کو اندر سے دھونا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، صحیح۔ لینس آنکھ کے اندر ہوتے ہیں۔ اس میں فرق آتا ہے اس آپ کی نیل پالش سے۔ اچھا، نیل پالش وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نیل پالش آپ جب وضو کریں گے تو ریموور سے ریموو کر کے وضو کریں گے، کیونکہ ناخن کا گیلا کرنا دھونا شرط ہے۔ صحیح۔ آپ نیل پالش ریموو کر لیں، وضو کر کے پھر لگا لیں۔ تو نہ اتنی دفعہ کوئی ریموو کرے گا نہ کوئی لگائے گا، اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی لگائے۔ اچھا، مہندی لگائی جا سکتی؟ مہندی جو ہے، مہندی سے تو گیلا ہو جاتا ہے نا، ناخن مہندی لگی ہو تو رنگ ہوتا ہے، اوپر کو کور نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بچیاں آٹا گوندتی ہیں تو اگر آٹے کا ریزہ یہاں ناخن اور گوشت کے ساتھ چمٹا رہ جائے تو اس کے نیچے جگہ سوکھی رہ جائے، وضو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو نیل پالش تو ایک کور ہے نا، جی ہاں، وہ تو اس کے اوپر لیٹ ناخن گیلا نہیں ہوتا تو وضو ٹھیک نہیں ہوتا۔ وضو نہیں ہوتا۔
تو آپ ریموور ہے آج کل تو ریموو کر لیں وضو کر کے پھر لگا لیں. لیکن آنکھ کے اندر جو لینز ہے اسے دھونے کی، کیونکہ اندر سے آنکھ دھونا شرط ہی نہیں ہے. جب ہم منہ دھوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے دھوتے ہیں. بالکل صحیح. تو لینز آنکھ کے اندر ہوتا ہے وہ لگا رہے اس کا فرق. جی قدسیہ صاحبہ، اگر لینس کا معاملہ ہے تو لینس آپ لگا سکتے ہیں، لینس سے وضو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کہیں معاملہ ہے نیل پالش کا تو پھر نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا. عزیز صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اس میں. شاہد خاقان ہے راولپنڈی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی وہ کون سی برائی ہے جو شیخ کی توجہ کا راستہ بھی روک دیتی ہے؟ خلوص کا چلا جانا. صحیح. یعنی کہ اگر انسان کے اندر خلوص باقی نہ رہے تو توجہ پھر اسے منقطع ہو جائے. کچھ نہیں ملتا. پھر اسے گناہ جو ہے اس کی توبہ ہے. صحیح. غلطی ہو جائے اس کی توبہ ہے، رجوع ہے. خلوص چلا جائے تو فیض منقطع ہو جائے. صحیح، بالکل صحیح. یعنی کہ اس میں جو لینے والا ہے اس کے اندر خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے، بنیاد شرط ہے. بنیاد. اگر خلوص نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کر لے. جن کو خلوص نہیں تھا وہ نبی کریم سے کچھ نہ لے سکے اور قرآن نے انہیں منافق. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، خلوص نہیں تھا. قرآن نے کہا یہ منافق ہے، کچھ نہ لے سکے، بے شک جہنم کا ایندھن بن گئے. یعنی کہ صرف واحد ایک چیز ہے خلوص، کہ اگر خلوص باقی ہے تو پھر تو سب کچھ گنجائش ہے. پھر گنجائش ہے، غلطی ہو جائے سکتا ہے توبہ انسان. کی گنجائش ہے. خلوص چلا جائے پھر آپ نیکی بھی کریں تو وہ منافقت ہے. پھر دکھاوے کو کریں گا نا. بالکل. اور جب خلوص ہی نہیں ہے، جب آپ لینا ہی نہیں چاہتے کچھ، خلوص ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو نیکی کریں گے وہ بھی دکھاوے کی ہوگی، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. بے شک. جی صاحب ایک اور سوال ہے، رفاقت تلوی ہے راولپنڈی سے. تصوف میں ایک عام اصطلاح ہے توجہ، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ جب کسی کا قلب روشن کرنے کے لیے، کسی کو قلب میں اللہ اللہ یہ ذکر سکھانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ جو طاقت ہوتی ہے، یہ جس درجے کا وہ بندہ ہے، اس میں سے انوارات اس پر القاء کرتا ہے، اس طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اس پر وہ انوارات ڈال کر اس کے دل کو روشن کرنا، اسے توجہ، اصطلاح تصوف میں اسے توجہ کہتے ہیں. صحیح. اور ظاہری دنیا میں بھی، عام اصلاح میں بھی آپ کسی کام کی طرف دھیان دیتے ہیں تو توجہ کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ اس کام کی طرف ہے. بالکل صحیح. اصطلاح تصوف میں توجہ یہ ہے کہ شیخ جب اپنے منازل سے انوارات منتقل کرتا ہے یا القاء کرتا ہے طالب کے قلب پر، اسے اصطلاح تصوف میں توجہ کہتے ہیں. اور یہ توجہ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ توجہ بہت ضروری ہے. اور شیخ کی توجہ کے بغیر، میں پرائمری میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ملک محمد نواز، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، بہت نیک آدمی تھے. اس وقت استاد کلا باندھا کرتے تھے، سفید پگڑی اور چملا، اور وہ بڑا اچھا سلوار قمیض پر ہمیشہ ہر استاد نے باندھا ہوا، اللہ ماشاء اللہ اکثر نے وہ باندھا ہوا. تو ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس پیش ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا مزاج بہت اچھا ہے، طبیعت بہت اچھی ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے. اب اس بات کو برسوں گزر چکے تھے تو میں اگرچہ ان کا شاگرد تھا لیکن مجھ سے ان کی بات رہتی تھی. تو تفریح کا ٹائم تھا، شاید ریسس کا، تو اکیلے بیٹھے تھے تو میں پاس چلا گیا تو کہنے لگے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی وہ توجہ کیا ہے، میں کہاں سے لوں. کیا بات. تو ظاہر ہے میں خود پرائمری میں پڑھتا تھا، مجھے کیا پتا تھا. تو ان کا ارشاد صحیح تھا کہ کچھ دن میرے ساتھ رہو، یہ حاصل کرو تو جب توجہ ملے تو تمہارا مزاج بہت اچھا ہے، تم جلدی حاصل کر لو.
سبحان اللہ. لیکن وہ اس میں پریشان تھے کہ وہ اب توجہ کیا ہوتی ہے، میں کہاں سے لوں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. صاحب ایک اور سوال ہے. عدنان رفیق ہیں کراچی سے. حصول فیض کی بنیادی شرط کیا ہے؟ طلب میں خلوص کو. بنیادی شرط خلوص ہے. بنیادی شرط خلوص ہے، لیکن یہاں خلوص طلب میں ہوگا تو تلاش کرے گا شیخ کو. واقعی کوئی شیخ مل جائے، ایسے نہ ہو جو میں وظیفے بتاتے رہے، چلے کٹواتے رہے. واقعی کوئی شیخ ہو تو شیخ تو ایک توجہ میں دل کو روشن کر دیتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے بندے کو کہ مجھے کچھ ہوا ہے، میں کچھ بدلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں جی. تو طلب میں خلوص ہوگا تو شیخ ملے گا تو شیخ کے ساتھ بھی خلوص ہو جائے گا. بے شک. اور طلب میں خلوص، طلب میں خلوص ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہ دیکھیں یہ بھی دیکھتے ہیں کیا تماشا ہے. تو اسے نہیں حاصل ہوتا، اس سے نہیں حاصل ہوتا. ظہور المنان کراچی سے یہ بھی لفظ صوفی کسی صحابی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوا؟ لفظ سپاہی کسی جرنیل کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے جواب آ گیا ہے. جنرل تو جنرل ہوتا ہے. اب اسے حوالدار یا جمعدار کون کہ حالانکہ یہ حوالداری جمعداری ساری اس کے نیچے کے رینک اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن گنا جنرل جاتا ہے. جنرل جاتا ہے. کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہ صوبیدار میجر جنرل انتہائی جو درجہ ہوتا ہے اس کا ہائیسٹ درجہ گنا جائے. صحابی کی جوتیوں کی خاک ہے صوفی. سپاہی کا پھر ایک مرتبہ نسبت ہے، ایک مرتبہ ہے کہ ایک درجے میں وہ بھی فوجی ہے اور جرنیل بھی فوجی ہے. اور بعض جرنیل جب بات کرتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں سپاہی ہوں. بے شک. یعنی سپاہی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. لیکن صوفی کسی نسبت سے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہت نیچے ہے. تو صحابی کو صوفی کیوں کہا جائے گا؟ اور جب صحابی کو نہیں، صحابی کو بڑا اچھا ڈیٹیل سے ظہور المنان الوی آپ کو جواب مل گیا ہے کہ یہ مختلف مناصب ہیں اور کسی منصب، سب سے اعلیٰ منصب بعد از نبوت صحابی ہے. اور اتنا بڑا منصب جو ہے وہ اس کے لیے صوفی ظاہر کیسے کہا جا سکتا ہے. نسرین بیگم ہے شاہ کوٹ سے. بارگاہ رسالت کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، لفظ امی کا مطلب ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کا سمندر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، پھر آپ کے لیے لفظ امی کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ سوال بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ میرے خیال میں ہر مسلمان مرد عورت کو جاننا چاہیے. امی کا جو ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں وہ ہے ان پڑھ. جی. لیکن اردو کا دامن بہت تنگ ہے اور عربی الفاظ کے مفاہیم کو ادا نہیں کر سکتا. صحیح. امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو. ان پڑھ سے تو مراد یہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتا. امی سے مراد یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں. امی سے مراد یہ ہے کہ اس نے کسی انسان سے کچھ نہ سیکھا. صحیح. کسی مدرسے سے نہ پڑھا ہو، کسی عالم کی صحبت سے حاصل نہ کیا ہو، کسی سے سن کر نہ سیکھا ہو، کسی کو دیکھ کر نہ سیکھا ہو، بلکہ کسی سے انسان یا انسانی معاشرے یا انسانی تاریخ کسی چیز سے کچھ نہ سیکھا ہو، اسے امی کہتے ہیں. اور جو سیکھا ہو براہ راست اللہ سے سیکھا ہو اور اس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صاحب یہ کیوں نہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ، اب دیکھیے عام یہ جس طرح سے انہوں نے سوال کیا ہے یہ بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات لوگ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ چھپاتے ہیں، بیچارے جانتے وہ بھی نہیں جانتے نہیں ہیں، مطلب ان کا بھی علم کام ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، غافل رہتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، یہ آشنائی نہیں ہوتی. یہ جان لینا چاہیے کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. قرآن میں اس کی وضاحت ہے، ہر چیز پروگرامڈ ہے اور اس کے مطابق ہو رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں کمزور ہوں، یہ زیادتی، میں بیمار میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کریم سے یا اللہ
مجھے شفا کی آسانی دے دے. تو دعا کرنا بجائے خود عبادت ہے. اللہ اس پہ رحم فرماتے ہیں. کوئی پریشانی آئے آپ تنہائی میں بیٹھ کر وضو کریں، نوافل پڑھیں، جائے نماز پہ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خلوص سے دعا کریں. وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارا بات قبول کا مان لوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم، جو لوگ ہمیں اپنی پریشانیوں کے حوالے سے سوالات بھیجتے ہیں، یقیناً انہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور اگر اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.